وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو روگردانی کرے، جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو۔ ملت ابراہیم کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر شرک سے پاک، صرف اور صرف اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ انی وجہت وجہی للذی، اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، ہر مشکل میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس کے سوا ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ حنیفاً، کہ میں ہر ایک سے روگردانی کر کے قائم ہوں، جمع ہوا ہوں، کس پر؟ صرف ایک اللہ کی عبادت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اخلاص کا طریقہ تھا، سنسیئرٹی کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے اللہ کو جب رب مانا تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کی طرف سے منہ نہیں موڑا، اسی کے ہو کر رہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینًا قیمًا، درست دین۔ کیا ہے وہ درست دین؟ ملت ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حنیفاً، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ تو خلاصہ کیا ہے کلام کا؟ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو اخلاص کا، توحید کا طریقہ تھا، ایک اللہ کی عبادت پر مبنی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طریقے کو یہاں دین درست کہا گیا، دینًا قیمًا کہا گیا، اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا۔ تو گویا صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، اور وہ کیا تھا؟ پیچھے آپ ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری قوم کو، ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کیا، اپنے باپ کی سختی برداشت کی، اور پھر اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ ایک اللہ کی خاطر، کہ اگر ساری دنیا بھی مجھ سے ناراض ہو تو بھلے ہوتی رہے، مجھے راضی کرنا ہے تو کس کو؟ ایک اللہ کو، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک، جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ ابراہیم کا طریقہ عقل مندی کا طریقہ تھا۔ بظاہر ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز قربان کر دی تھی۔ آگے آپ تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم نے ایکا کر لیا، بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور سب کے سامنے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، اور انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، سب کی مخالفت برداشت کر لی، لیکن کیا نہیں چھوڑا؟ توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ اس طریقے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون سا طریقہ کہہ رہے ہیں؟ عقل مندی کا طریقہ۔ اس میں میسج کیا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کو ناراض کر لو، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کو ناراض نہیں کرو. اگر کوئی اس طریقے کو چھوڑے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ الا من سفہ نفسہ، وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، وہ دراصل بے وقوفی ہے. اور سفہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سفہن کس کا اپوزٹ ہے؟ رشد کا. اور رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو. یعنی ایسا کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، ہدایت سے دور جانا ہے، اور یہ ناسمجھی کا ثبوت دینا ہے. اور یہ جو بے وقوفی ہوتی ہے نا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہے عقل کی کمی اور دوسرے علم کی کمی. سیدھے راستے سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ یا تو علم نہیں ہوتا یا عقل نہیں ہوتی، اپنی بے عقلی کی وجہ سے اور یا بے علمی کی وجہ سے. جو بے علم ہوتا ہے وہ مخالفت نہیں کرتا اس راستے کی، جو بے علم ہوتا ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے ایسے. لیکن جو بے عقل ہوتا ہے وہ لا علم بھی ہوتا ہے بعض اوقات اور بعض اوقات علم والا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ حق کی مخالفت بھی ساتھ شروع کر دیتا ہے. ایسا کرنا ناسمجھی ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی نہ کرنا، سیدھے راستے پہ نہ چلنا، دراصل کیا ہے؟ حماقت ہے، بے وقوفی. اچھا، ہمارے ہاں عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار کیا ہے؟ دین پہ چلنا کیا ہے؟ عقل مندی، بے وقوفی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء. کیونکہ منافقین سے بھی جب کہا جاتا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے والے تو بے وقوف ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں جو دین پہ نہیں چل رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. تو ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے روگردانی برتے، توحید کا راستہ چھوڑ کے شرک کی طرف آئے، ہدایت چھوڑ کے گمراہی کی طرف جائے، اور پھر وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے. تو بات یہ ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی بڑا علامہ دہر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی سمجھدار دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے خالق، اپنے مالک کا وفادار نہیں، جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو رزق دیا، جس نے اس کو عقل سمجھ دی، اگر وہ اس کا نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، احمق. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے اسے دنیا میں چن لیا تھا. ہزاروں لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. کیوں چنا؟ انہی کو کیوں چنا؟ کیونکہ انہوں نے عقل سے کام لیا تھا، حماقت سے نہیں، عقل سے کام لیا تھا، عقل استعمال کی تھی. کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ غور و فکر شروع کیا، اپنے رب کی تلاش شروع کی، اور آسمان کو دیکھا، آسمان پہ ستارہ دیکھا، کہا شاید یہ میرا رب ہو. جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو ڈوب گیا. پھر اس کے بعد چاند کی طرف توجہ کی، کہا شاید یہ رب ہو، یہ بڑا ہے. پھر کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی ڈوب گیا. سورج کو دیکھا تو کہا شاید یہ رب ہو، نہیں، یہ بھی چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، رب ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر کہا میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں جو خالق، مالک، مدبر ہے، رب العالمین ہے. میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جس نے کچھ بنایا نہیں، جو سنتا نہیں، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ عبادت کے لائق کہاں ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اس نے عقل استعمال کی تو اللہ نے اس کو پسند کر لیا، چن لیا، اور اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا. کیا بنایا ان کو؟ امام. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے اس کو چن لیا رسالت کے لیے، امامت کے لیے، اور اپنا خلیل کہا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب ابراہیم نے سب کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا. دنیا میں بھی اتنی رحمتیں ان پہ نازل ہوئی اور اتنی بلندی نصیب ہوئی. کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہے، یہ کوئی معمولی بات، بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا بن جائے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نیک اولاد دی. ان کی اولاد میں سے
ایک پوری امت اٹھی بنی اسرائیل کی، اور دوسری پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ابو العرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی اور اس کی آخرت بھی اچھی۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی ان کو چن لیا، اور ان کو صالحین میں شمار کر دیا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، جن کے لیے بلند درجات ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں نیکی میں آگے ہوگا وہ آخرت کے درجات میں بھی آگے ہوگا۔ آخرت دنیا ہی کا تو دوسرا حصہ ہے، جیسے آپ یہاں ہوں گے ویسے ہی وہاں آپ کو ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی فضیلت بیان کر کے، دنیا اور آخرت میں آپ کا مقام بیان کر کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اس طریقے کو فالو نہیں کرے گا وہ پھر سیلف ڈسپشن کا شکار ہے، خود کو بے وقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے۔